توقع کی جا رہی تھی کہ ہفتے کو پاکستانی وقت رات 12 بجے تک غالباً اناؤنسمنٹ آ جائے گی، مگر اس کے بعد اناؤنسمنٹ نہیں آئی. حالانکہ صدر ٹرمپ نے خود نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہہ دیا تھا کہ شارٹلی اناؤنس کر دیا جائے گا. اب وہ ابراہم اکارڈز کی بات کر رہے ہیں کہ تمام ممالک اس میں شامل ہوں، سعودی عرب اور قطر شامل ہوں. آپ کے خیال میں یہ ایک کوشش ہے جنگ میں جو بھی معاہدہ ہو اس کو سیل کرنے کی اپنے سپورٹرز میں، یا پھر کوئی سنجیدگی سے انہوں نے کوئی 2 قدم پیچھے لیے ہیں معاہدے سے؟ جی یہاں 3 باتیں ہیں. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کی توقع یہی تھی کہ کوئی نہ کوئی اعلان ضرور کیا جائے گا جب وہ جو پیغام آئے گا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جانب سے ان کے دورے کے بعد. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ادھر سے جو پیغام آیا ہے وہ ابھی اس حالت میں نہیں ہے، یعنی جو مذاکرات ہیں وہ ابھی میچور نہیں ہوئے، بہت سارے ایشوز ابھی ریمیننگ ہے. تو پہلی تو بات یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کو اپنا ایک ڈومیسٹک بیس، ان کی اپنی پارٹی کے اندر اختلاف ہے تو اس کو بھی انہوں نے کیٹر کرنا ہے. لیکن اس سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں وہ تیسری ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ ریٹرنچ کر رہا ہے عالمی سطح پہ، اور پیچھے جو ہے ہر خطے کے اندر ایک آرکیٹیکچر چھوڑ کے جانا چاہتا ہے. مشرق وسطیٰ کے اندر بھی ایک آرکیٹیکچر ترتیب دیا جا رہا ہے جس میں جو ہے ترکی، سعودی عرب، پاکستان اور دیگر اور ممالک، اور پھر ان سب کا اسرائیل کے ساتھ کس قسم کا رشتہ ہوگا تو وہ بھی طے کرنا ہے. اب بیچ میں یہ ایران کے مذاکرات بھی چل رہے ہیں، تو ایک بیلنسنگ ایکٹ کرنی پڑ رہی ہے ٹرمپ انتظامیہ کو، کیونکہ ایک طرف جو ہے اسرائیل ہے، دوسری جانب ایران ہے، بیچ میں جو ہے عرب ممالک ہیں، ترکی ہے، پاکستان ہے. تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے تو ان کو بیلنس کرنا، اور یہ ہمیشہ سے یہ میسی ہوتا ہے. تو میں آئی ایم ناٹ ریڈنگ ٹو مچ انٹو دس. مجھے پتہ ہے میڈیا کے اندر اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بڑی باز گشت ہے، لیکن دس از پارٹ آف دا پروسیس آف نیگوسیشن. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ابراہم اکارڈز میں شامل ہونے کے لیے کوئی دباؤ قطر اور سعودی عرب پر ہوگا؟ ان کی بڑی ایک پوزیشن رہی ہے اس حوالے سے، یا ایسا ہوگا نہیں، بس صدر ٹرمپ جو بول دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں سوشل میڈیا پر، اسی کا ایک سلسلہ ہے؟ دیکھیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ تو مطلب بہت کچھ لکھتے ہیں اور بہت کچھ کہتے ہیں، تو تمام چیزیں تو وہ معرض وجود میں نہیں آتی نا. تو آئی تھنک کہ یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابراہیم اکارڈ جو ہے وہ ایک، اس کو اگر ہم صرف اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان، مسلمان ممالک کے درمیان ایک معاہدہ نہ سمجھیں، بلکہ اس کو ایک خطے کی آرکیٹیکچر کی جو ہے لینس سے دیکھیں، تو دین اٹ میک سینس کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر یہ جنگ بند بھی ہو جاتی ہے اور اسرائیل جو ہے وہ اس کے جو تحفظات ہیں وہ اپنا پورے نہیں ہوتے یا ان کو سیٹسفائی نہیں کیا جاتا، تو پھر مسئلہ وہیں کا وہیں ہے. اس کا ریورس بھی وہی ہے کہ اگر اسرائیل کو آپ جو ہے سیٹسفائی کر دیں اور دوسری جانب سیٹسفائی نہ کریں تو پھر بھی وہی مسئلہ ہے. تو ایک جیسے میں نے عرض کیا ایک مشکل بیلنسنگ ایکٹ ہے. اب ان کا ایک سگنیچر یہ اپنا پالیسی ایجنڈا رہا ہے ابراہیم اکارڈ کے نام سے، جس کو وہ یوز کر رہے ہیں. اب کوئی نیا تو نہیں لے کے آئیں گے نا، تو اور وہ بھی آن دا فلائی، مطلب جو موجودہ ایک آلریڈی ایک بلو پرنٹ ہے اسی کو پھر وہ یوز کریں گے، لیوریج کریں گے، چاہے وہ انفارمیشن آپریشنز کے لیے ہے تو چاہے وہ جو ہے خطے کے اندر ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر کو ترتیب دینے کا سلسلہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ ڈومیسٹک پالیٹکس کو مینیج کرنا ہے. اور صاحب، اور یہ بھی بتائیے گا کہ اب کہ جو ٹیمپرری سیز فائر ہے وہ ایک پرماننٹ سیز فائر میں تبدیل ہو جائے اور اس کے بعد دونوں ممالک 30 یا 60 دن کے اندر اندر مذاکرات کو فائنل کریں. اب 2 دفعہ دیکھا گیا کہ مذاکرات ہو رہے تھے مگر جنگ ہو گئی. اس دفعہ ایک پرماننٹ ہو سکتا ہے سولوشن کہ پھر دونوں جنگ کی طرف نہ جا رہے؟ کیونکہ ایران کا بنیادی کنسرن یہی ہے کہ آپ دوبارہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، 2 دفعہ مذاکرات کے دوران ہم پر حملہ کر دیا گیا. اس بات پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر تو ایران جو ہے امریکہ کی مانگ پوری کرنے کے لیے تیار ہے کہ کوئی ایک ایسا جو ہے میکنزم آ جائے جس سے ویریفائبلی، سرٹیفائبلی یہ بات طے ہو جائے، شفاف ہو جائے کہ جی ایران مستقبل میں نیوکلیئر ویپنز نہیں حاصل کرے گا، اس کے وہ جو راستے ہیں وہ سارے بند ہو گئے ہیں، تو کیوں نہیں پورا پرماننٹ سیز فائر ہوگا. جنگ کا بیسس ہی یہی ہے. یہ جو دیکھیں یہاں پہ ایشو ہو رہا ہے کہ امریکہ کو کی جو انتظامیہ ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حکومت ہے، ان کو بھی اپنا جو مانگیں ہیں اور جو ڈیل وہ بنا رہے ہیں وہ اپنی ڈومیسٹک کنسٹیچوئنسی، اپنے الائز کے پہ سیل کرنا ہے. اسی طریقے سے ایران کے اندر بھی جو ہے، اور ایران کی سچویشن بہت زیادہ کمزور ہے کیونکہ وہاں پہ تو ایک سیاسی افراتفری کا مقام بھی ہے، کیونکہ جو جنگ کی وجہ سے ان کی قیادت تتر بتر ہوئی ہے. تو
ایک طرف چاہتی ہے کہ بھائی وہ ایسا نہ لگے کہ انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، تو پھر ادھر سے بیان آتا ہے جی کہ یہ 30 سے 60 دن کے دوران ہم نیوکلیئر ایشو پہ بات کریں گے۔ ابھی جو ہے صرف جنگ بندی ہو رہی ہے، جب وہ اس کی باز گشت واشنگٹن میں ہوتی ہے تو پھر اس کو یہی اپنا تصور کیا جاتا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک بری ڈیل پہ سائن کرنے جا رہے ہیں، ان پہ دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ پھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے کوئی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف جو ہے جو بیلنس، جو مشکل بیلنس تہران کے اندر ہے، وہ اپنا انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اجماع قائم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ایسے نازک حالات میں کہ جہاں سٹیک ہولڈرز بہت زیادہ ہیں دونوں طرف۔ بہت سارے لوگ ہیں جو واشنگٹن میں جو ڈیل کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ان کے اپریہنشنز ہیں، اسی طرح ایران کا معاملہ ہے۔ اور صاحب، اور ساری صورتحال میں جب نیتن یاہو یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل اپنے دفاع کا حق برقرار رکھے گا، تو اس پہ یہ اندیشہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر امریکہ نہ حملہ کر رہا ہو تو کیا اسرائیل حملے کر رہا ہوگا؟ ایسا ہوا بھی ہے کہ اگر حماس کے چیف موجود تھے اسماعیل ہنیہ ایران کے اندر، تب بھی اسرائیل نے حملے کیے۔ یہ پرماننٹ رک پائے گا یا پھر اسرائیل کر رہا ہوگا، اور پھر ایران جو اب عرب ممالک پر حملے کر رہا تھا، یہ دوبارہ ایک جنگ کی طرف، کیونکہ نئے پریسیڈنٹ سیٹ ہو گئے اس جنگ میں؟ دیکھیں اسرائیل کی جو جنگی کارروائی ہے وہ جو ہے اس کا دار و مدار جو ہے امریکہ کی رضامندی پر ہے۔ تو یہ میں نہیں کہتا کہ ہر حملے سے پہلے اسرائیل جو ہے وہ اجازت مانگتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ بہت سارے حملے کرتے ہیں جس میں ان کو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بھی ایک ساورن سٹیٹ ہیں۔ لیکن بڑے پیمانے پہ جہاں اسرائیل کو یہ لگے کہ ہمارے کسی اقدام سے جو امریکہ کی بساط ہے اس پہ اثر انداز ہو رہی ہے ہمارا جو نا ہمارا ایکشن، تو پھر وہ ظاہر ہے وہ کانفیڈنس میں ان کو لیتے ہیں واشنگٹن کو، تو وہاں پہ پھر بات چیت ہوتی ہے، وہاں پہ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے یا یہ نہیں کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی جو ہے یہ بات کھل کے کہی تھی کہ وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتے کہ جو ہے ہمارے اپنا مفادات کے خلاف ہو۔ تو آئی تھنک کہ ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بھی یہ جو بیان ہے وزیر اعظم نیتن یاہو کا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر تو اس ڈیل کے نتیجے میں ہمارے جو تحفظات ہیں وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے تو پھر ہم جو ہے اپنے آپ کو بیسکلی بااختیار سمجھیں گے کہ ہم جب ہم لگے کہ ہمارے اوپر کوئی خطرہ ہے تو ہم حملہ کریں گے۔ تو اب ظاہر ہے وہ توجہ اپنی مرکوز کرنا چاہ رہے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کی کہ بھائی آپ یہ مسئلہ حل کریں، حزب اللہ کے اوپر جو ہے کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور ایران کے اوپر جو جوہری ہتھیار کا ایشو ہے اس کو بھی آپ کسی منطقی انجام پہ پہنچائیں۔ تو یہ ایک طرح سے ایک پریشر ٹیکٹک ہوتا ہے۔